ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنیک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے، اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا، کسی کو رحم نہ آیا، حسین ہائے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، تم انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ شمار کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے خالق و مالک کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں۔ کربلا نے جہاں ہمیں بہت سارے درس دیے ہیں، وہیں کربلا سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جب ظالم لوگوں پہ ظلم کرنے لگے، جب سماج اور معاشرے میں ظلم بڑھنے لگے، تو اب ہر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر دے۔ آج بھی اس دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی حسینی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں ظلم بڑھ رہا ہے، تو وہ ظلم اور ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر دیتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کربلا کو پڑھیں، دیکھیں تو کربلا امن و سلامتی کا درس دیتی ہے، کربلا بھائی چارے کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہر منزل پر، ہر مقام پہ اپنے خالق و مالک کو یاد رکھنا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں بہت زیادہ پیغام ملتا ہے، درس ملتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد یزید نے یہ سوچا تھا کہ اس قتل کے رنگ و بو کو بھی مٹا دیا جائے، اس کا کوئی پتہ نہ چلے، لیکن یہ شریکت الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام تھے، جو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ تو اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اس دور میں کہ ہم اس تحریک کو، اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے کہ یہ وہ تحریک ہے، وہ مشن ہے کہ جو ہمیشہ ظلم و ظالم اور برائیوں کے خلاف احتجاج کرتا چلا آیا ہے۔ اسی کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل بھی کیا گیا تھا، لیکن قتل ہونے کے باوجود خون شہیداں رنگ لایا، اور آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خاطر، جنہوں نے سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کربلا کے چلتے ہوئے ریگزار پہ اپنی جان دے دی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کربلا کے میدان میں سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس نے یہ دیکھا کہ سب کے سب مقتل میں جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا؟ اور اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا بھیا عقیل ایک ایسا خانوادہ تلاش کیجئے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو کہ جو میرے حسین پہ کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے۔ یہ وجہ ہے کہ جناب عقیل نے حضرت ام البنین کے والد جناب ابو حزام کے پاس گئے رشتہ لے کے، یہاں تک کہ حضرت ام البنین سے مولا کائنات کا عقد ہوتا ہے، آپ مولا کائنات کے گھر آتی ہیں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 4 شعبان المعظم کو سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس اس دنیا میں آتے ہیں۔ حضرت عباس کا دستور یہ تھا کہ بچپن سے ہی آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور اسی عالم میں آپ نے آواز دی عباس، جناب ابوالفضل عباس دوڑتے ہوئے لبیک
یا سیدی لبیک کہتے ہوئے قریب آئے۔ اب جو قریب آئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ جناب عباس دیکھ کے گھبرا گئے، کہا آقا کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں عباس، آج میں نے تمہیں بلایا، تم آ گئے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب میں تمہیں بلاتا رہوں گا اور تم نہیں آؤ گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، اس لیے کہ آپ نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رات کی تاریکی میں جب سو رہا ہوں اس وقت میرا آقا مجھے آواز دے دے۔ یہاں تک کہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ سرکار وفا مسلسل 3 راتوں تک سوئے نہیں۔ جب اس بات کا علم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہوا تو اپنے قریب بلایا۔ اب بلانے کے بعد کہا عباس یہ حالت تمہاری خیر ہے عباس، آخر تم نے راتوں کو سونا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت ابوالفضل عباس کہتے ہیں شہزادی ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے آقا حسین نے مجھے آواز دی، میں قریب پہنچا تو میرے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا آقا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عباس میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک دن میں تمہیں آواز دوں گا، تمہیں بلاتا رہوں گا، تم نہیں آؤ گے، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ طے کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس وقت سو رہا ہوں اس وقت میرا آقا مجھے آواز دے۔ جیسے ہی حضرت زینب نے سنا گلے سے لگایا، کہا بھائی عباس یہ مدینہ ہے، عباس وہ کربلا ہوگی کہ جب تم شہید ہو چکے ہوگے اور تمہیں آواز دی جا رہی ہوگی۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہی کربلا ہے کہ جب سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا بھئی عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا؟ کہا ٹھیک ہے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے کوئی پانی کی سبیل کر دو۔ حضرت ابوالفضل عباس نے جیسے یہ سنا جناب سکینہ سے کہا سکینہ ذرا اپنی مشق تو لے کے آؤ۔ حضرت سکینہ دوڑتی ہوئی خیمے میں گئیں، مشق لی اور سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس کو لا کے مشق دیتی ہیں۔ صاحبان مقاتل نے لکھا ہے سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس مشق لیتے ہیں اور فرات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ فرات کے قریب پہنچتے ہیں، مشق کو بھرا حضرت ابوالفضل عباس نے واپس چلنے لگتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس گھوڑے سے کہہ رہے ہیں اے اسپِ باوفا جلدی کر، بس اتنا کرم کر دے کہ یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، اس لیے کہ حسین کے خیموں میں بچے پیاسے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو بڑھا رہے تھے، اسی اثناء میں ایک ظالم نے سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس کے داہنے ہاتھ پہ وار کیا، دایاں بازو قلم ہو گیا۔ حضرت ابوالفضل عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، مشق کو دانتوں سے دبایا، چلتے رہے یہاں تک کہ ایک ظالم نے پھر وار کیا، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس نے مشق کو دانتوں سے دباتے ہوئے گھوڑے کو بڑی تیزی کے ساتھ مہمیز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے میرے رہوار جلدی کر، یہ پانی خیام تک پہنچ جائے، اس لیے کہ سکینہ خیمے میں پیاسی ہے۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ اسی اثناء میں ایک تیر مشق کے سکینہ پہ لگا، پانی سرکار وفا کی نظروں کے سامنے بہتا رہا، عباس دیکھتے رہ گئے کہ اسی اثناء میں پھر ایک تیر آیا اور عباس کی پیشانی پہ لگا۔ عباس نے جیسے ہی چاہا کہ جھک کے اس تیر کو نکالنے کی اسی اثناء میں ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، آواز دی آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو۔ جیسے ہی حسین نے سنا مقتل میں پہنچے، اب جو مقتل میں پہنچے کیا دیکھا عباس کے شان قلم ہو چکے ہیں۔ عباس کے قریب پہنچے، کیا دیکھا سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس کی ایک آنکھ میں تیر، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے، سر کو زانو پہ رکھا، کہا بھیا عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہا آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی، اب یہ چاہتا ہوں جاتے وقت بھی آپ کی زیارت کر لوں۔ کہا پھر پریشانی کیا ہے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں خون ہے، دوسرے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ حسین نے سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، دوسری آنکھ سے تیر نکالا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت ابوالفضل عباس نے آنکھیں کھولی، اب جو آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ عباس رو اس لیے رہا ہوں کہ آج تک وہ آنکھیں جو تیرے بھروسے پہ سوتی تھی
آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی، عباس آج سے زینب جاگیں گی، سکینہ جاگیں گی، ام کلثوم جاگیں گی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ کہہ کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسی اثنا میں حسین ابن علی نے کیا دیکھا؟ سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا عباس آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے جیسے یہ سنا تھا، سرکار وفا کہتے ہیں آقا رو اس لیے رہا ہوں کہ صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو آپ کو مدد کے لیے بلاتا تھا، آواز دیتا تھا، آپ مقتل میں پہنچتے تھے۔ آقا رو اس لیے رہا ہوں کہ ہائے جب آپ گھوڑے سے زمین پہ آئیں گے تو آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کے سرکار وفا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا بھیا بات ایک مرتبہ بھائی کہہ کے آواز دے دو۔ کہا نہیں آقا میری ماں نے مجھے منع کیا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا کہتے ہیں کہ نہیں آقا میری ماں نے منع کیا ہے کہ پہلو سے ایک آواز آئی عباس میرے حسین کو بھائی کہہ دے۔ کہا ہائے میرا مسافر بھائی، ہائے میرا غریب بھائی، ہائے میرا پردیسی بھائی۔ یہ آواز خیموں تک پہنچی، در خیمہ سے ایک آواز آئی، عباس ایک مرتبہ بہن کہہ کے آواز دے دو۔ رخ کیا خیام کا عباس نے، کہا ہائے میری مسافرہ بہن، ہائے میری پردیسی بہن، ہائے میری غریب بہن۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔